مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں، موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی، تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی، کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ جائیے موڈ اچھا کرو یار، تگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، پوز کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی آئی، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا نا بھائی تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے، اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، یوں کہہ دے، یوں نہیں کہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤں، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو، لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دوڑ طلاق، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گے، انجوائے کرو اس کو، تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں، تھک کر گئے نا جیل، امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے میں بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے، 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو، اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو، سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو، تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا، جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں، جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلائیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے، میرا کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے کیا، میں تو یہیں رہ رہا ہوں، مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے، میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا، کیونکہ ہمیں وہی یہی مزہ ہے، ہماری زندگی، ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں، وہاں انڈے
بولو ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے، وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے، تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں۔ باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے، آپ امریکہ جاؤ، آپ جاپان جاؤ، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی، بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے۔ تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، حق بات چھپانا، غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے، خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا، یہ ناجائز ہے۔ خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر، سمجھتے ہو؟ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو بے موقع بات، وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان اس کا زیادہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی تبلیغ، خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چار دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی، لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں، حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے، آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی۔ لوگ کنفیوز ہوں گے، کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو۔ کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں، حتیم تک، تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا بیت اللہ کور ہو جائے۔ تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے، جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا، وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں؟ چینج۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی، تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا؟ تو آپ نے فرمایا چھوڑو، ایسے ہی رہنے دو اس میں۔ کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا، پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے۔ آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا۔ آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو، ابا یہ کیا کرو، ابا یہ کیا کرو، ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ چپ ہو جاؤ۔ باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اب وہ کہے میں حق کو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو، ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا، ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی، تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا، اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا، سمجھتے ہو؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے، اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے، لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے۔ بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، مجھے یوں نہ کر دیا جائے، مجھے یوں نہ، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے، جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا، اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا۔ پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے، انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا۔ وہی فتنہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا، آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو، انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا، انہوں نے گرا دیا۔ پھر کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں، حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے، یہاں تک نہیں ہے، لیکن نہیں، امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں، کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو، اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے، ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے، لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں، حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا، جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو، عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے، مصلحتاً، بزدلی کی بیس پہ نہیں، واقعی مصلحت ہو، لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے۔ بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے، بھائی ڈرتا نہیں ہے، مصلحتاً خاموش ہے۔ کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا،
ڈر نہیں رہا ہوتا وہ، اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا، یہ بھی ہوتا ہے، اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا، وہ ہے حکمت۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں۔ یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق، آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے۔ استغنا الگ چیز ہے، تکبر میں انسان اکڑتا ہے، استغنا میں بھی اکڑتا ہے، لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے، تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے تواضع، ایک ہے احساس کمتری۔ تواضع اللہ کو پسند ہے، بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی، احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے، زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع تھوڑی ہے تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کمبخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے، تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں تواضع کسے کہتے ہیں، احساس کمتری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، استغنا کسے کہتے ہیں، مصلحت اور بزدلی، یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں۔ اترانا الگ چیز ہے، شکر گزاری الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اترا نہیں رہا ہوتا، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے، فخر کہلاتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آگے بیٹھتے مجلس میں، تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا، وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں، بھائی میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ خوبی، مجھے اللہ نے یہ دیا، تو وہ سمجھتے ہیں شو مار رہے ہیں۔ ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے، ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں، ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں، ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے۔ نہیں یار یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، پھر دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان۔ تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے۔ تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح، تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں۔ دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط، تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں۔ بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے۔ اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا، اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ یہ جو زیادہ لے کر آئے گا، 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا۔ اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا۔ بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں۔ یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا۔ تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا، اسے کہاں جانا چاہیے؟ منہ سے یعنی بولنے چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہے؟ کم ہے۔ تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی۔ تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہے۔ لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں۔ نا نا نا، اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو، بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب۔ اب اس میں مبہم رکھ دیا، بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم، اور ایک نیکی ہو سکتی ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم۔ تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں، ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط۔ نا نا نا، دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے۔ اگر 99 صحیح ہے، ایک غلط ہے، لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے،
تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, گھڑی امریکہ کے حساب سے. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا ہم یہی سمجھے کہ ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھک نمازیں آ رہی ہے. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار. کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو, ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں یاری بات, تو شرعی قاعدہ ہے بھائی صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے 2 گھنٹے کے روزے سے, کیا فائدہ؟ ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری, نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی. ناروے نہیں, کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں. تو کفارہ ادا ہو جائے گا, سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 3 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ ہے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو. نہ, جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے, رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں, سردیوں کے روزے تمہارے 4 5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو, سمجھ رہے ہو. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو؟
بولو اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی, وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. رزق کی تنگی کیسے دور کریں, رزق میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جبکہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو. ندیم صاحب انڈیا سے, گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے, انشاءاللہ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لی ہے, انشاءاللہ اللہ سے امید ہے رزق کے دروازے کھلیں گے, لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, سستی نہیں کرنی ہے. آپ نے رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں, اللہ میرے اس میں برکت دے, اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, تو یہ پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں, کیا کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں, اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا, تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں؟ طارق اقبال بنگلہ دیش سے. اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا, پھینک رہا ہے, ناقدری کر رہا ہے, تو پھر تو لے سکتے ہیں. ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے, اپنی ہی قے کو چاٹ لیتا ہے. تو جیسے یہ گندا عمل ہے ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے. لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے. رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت, میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں, کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ سلطان صاحب یو پی سے, جی بالکل صحیح ہے, رات کو سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے تو پڑھنا چاہیے. شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات, میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں, تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں, ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر, یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں, مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو, سالی نامحرم ہے, بھابھی نامحرم ہے, ان کے ساتھ بے تکلف ہونا, ہا ہا ہو ہی گپے لگانا, ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے, گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے, اس کی بہن سے, وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے, تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے, آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے, آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں, آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, میری بہن سے نہیں ہوئی, اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو, کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا, 200 گز کا گھر تھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں, حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں. لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں, بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے, کیا بےہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے, میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے, اس سے بے تکلف ہوں, اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں, اپنی بھانجی سے, بیٹی سے, سوتیلی بیٹی سے, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں, یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے, ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے, وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں, یہ الزام غلط ہے.
تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں, بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی, آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں, آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ مچائے آپ. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کنوارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں, اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنڈ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجورے بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایک ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے. یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس نے آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترچھے ہو گئے نا بہت زیادہ, بہت ٹیڑے میڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا میں. کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوا. میں نے کہا دیکھو وہ 1 آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں
اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے, وہاں گئے تو پتہ ہی چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے, پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے مجھے, میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوا ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے, اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار, یہاں اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے, 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا, تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم, جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا ہے, تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں, اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا, چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے, کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج 1 پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں 1 پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں 1 پارا آرام سے ختم کر لے. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے. اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی, نہیں جان پہ. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا, اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی. پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات,
आप अपनी हराम ख्वाहिशात पे कंट्रोल करते हो ना, जिनसी ख्वाहिशात पे, आपकी जिनसी ख्वाहिशात पूरी होंगी, हलाल में अल्लाह लज्जत को डबल कर देगा। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। आज आप अपने आप को फौश फिल्मों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात कुछ लूंगा। आज आप अपने आप को ये हाथ बात और ये गलत कार्यों से रोक लेते हो कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करूंगा। तो ये कुर्बानी वक्ती है, लेकिन इसकी जो असर है वो हमेशा कायम रहेगा। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो यही बात कर रहे थे, नहीं एक्चुअली ये डिप्रेशन स्ट्रेस ट्रोफी ड्रामे ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, मेरे जानने वालों में एक बुजुर्ग 80 साल के, कितने, जो बुराइयों से हमेशा, बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग का मतलब बुराइयों से बचते रहे, नमाज के पाबंद और नजर की हमेशा उन्होंने हिफाजत की, अपनी बीवी से उन्होंने हमेशा वफा की, कोई मेडिकल साइंस के टोटके और नुस्खे उनको मालूम नहीं, कोई हकीमों से स्पेशल उनका ताल्लुक नहीं। 80 साल में उन्होंने दूसरी शादी की है और उनके औलाद हो गए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। मैंने कहा यहाँ तो मेडिकल साइंस क्या हो रही है, फेल हो रही है। ना उन्होंने कभी फौज फिल्म देखी, ना उन्होंने कभी आड़े तिरछे उल्टे सीधे काम किए, नजर की हमेशा हिफाजत की, उनमें इतनी पावर कहां से आ गई। मैंने कहा हमारा फलसफा ये है भाई कि जो इन बुराइयों से बचेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, वक्ती तौर पे ठरक का पैदा हो जाना, ये तो जो जितने गुनाह करता है उसकी ठरक बढ़ती है, वो ठरक और चीज है मेरे भाई, और ताकत और कुव्वत एक अलग चीज है। आजकल ठरकियों को समझा जा रहा है कि ये बड़े पावरफुल हैं, कि कहीं ब्रेकें इनकी फेल हो गई हैं। तो इसलिए फितरत से कभी मत लड़ो। देखो, इस्लाम कभी ऐसी चीज का ऑर्डर आपको नहीं करता जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, कभी भी नहीं करेगा। इस्लाम ने अगर एक चीज पे पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब यही हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है, यही हमारे दिमाग के लिए भी मुफीद है। अब जो होमोसेक्सुअलिटी को हमारी सोसाइटी में प्रोमोट किया जा रहा है, ये हुआ क्या है, 1990 तक कहा जाता है कि अमेरिका में ये जो लड़कों से बदफेली का शौक है, ये एक नफ्सियाती बीमारी समझा जाता था, और है भी बीमारी। बाद में उसको क्या कर दिया उन्होंने, लीगल। क्यों कर दिया, इसलिए कि इतने ज्यादा बीमार पैदा हो गए कि अब उनके हुकूक के तहफ्फुज की फिक्र पड़ गई उन लोगों को। कल एक फेसबुक पे कोई तस्वीर शायद, 2 लड़कियों ने इंडिया में कहीं शादी की आपस में, एक को लड़का बना दिया और एक को लड़की बना दिया, और ये खुश हो रहे हैं कि यार हम इसी तरह से मुतमईन हैं। आप इस तरह से थोड़े दिन तक सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ना आपको औलाद मिलेगी, ना आपको औलाद की खुशियां, और ना आपको वो मोहब्बत मिलेगी जो मियां बीवी में होती है। 2 लड़के आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकते, 2 लड़कियां आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकती, वो मिलेगी नहीं। इससे आप डिप्रेशन में जाओगे। इन लोगों में खुदकुशियों का रेशो बहुत ज्यादा है। तो हम तो जानते हैं भाई उलमा को, सोलहा को। अभी देखो सऊदी अरब में एक खबर आई है कि 90 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये पोस्ट चली है, उस पे लोग बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उस लड़की ने क्या देख के 90 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली। हमसे मशवरा लेती तो हम कहते भाई इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 20-20 साल के भी, 22-22 साल के भी, तो वो एक अलग कहानी है। मैं उसके वो नहीं कर रहा कि 90 साल वाले को 18 साल से करनी चाहिए या 18 वाले को, वो एक अलग कहानी है, उस पर बहुत कुछ पहले कह भी चुका हूं मैं। लेकिन उस 90 साल के जो बाबा हैं, मुतशर्रे हैं, दीनदार हैं, इसका मतलब भाई दीनदारी में कोई तो खास चीज है कि यार कि 90 साल में आप क्या कर रहे हो, 18 साल की लड़की से आप में शादी का जज्बा है। तो ये दीन, मजहब, नजर की हिफाजत, ये पायदार लज्जतों का जरिया है। और ये जो वक्ती तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ा बढ़ा के जो करते हो ना जो काम, ये वक्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीजें आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रही हैं और आपकी खोपड़ी को भी डैमेज कर रही हैं। एक बात बयान करके बस फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, बात को समेटता हूं। एक बात खूब समझ लें, मैं ये बात बयान कर रहा था कि हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारे ही करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि अब बहुत से लड़कों ने ये करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये लड़के लड़कों से सुन के करते हैं या फौज फिल्में देख के। हम कई अपने दोस्तों को जानते हैं जो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, ना उन्होंने फौज फिल्म देखी, ना उनके आड़े तिरछे दोस्त थे, उनकी शादियां 25, 26, 30 साल में हुई, जिंदगी में एक दफा भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये नेचुरल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप सुनते हो या फौज फिल्में देख के अपनी ख्वाहिशात को भड़काते हो, फिर आपके पास कोई रास्ता पूरे करने का जरिया नहीं होता, फिर आप इस तरफ आते हो। फिर जब एक दफा आ गए, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर लत पड़ जाती है। फिर आप बजाय इसके कि आप इसको कहो कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि आप इसमें नेचर का लेबल लगाते हो। ये क्या है भाई, ये तो नेचुरल है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उनसे हदीस मरवी है, सही हदीस है। वो फरमाते हैं हम जब सफर पे जाते हैं ना तो अपनी बीवियों से हम दूर हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा शहवत का गलबा होता हमारे ऊपर। तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि गुनाह का खतरा है, हमें कहीं जिना में ना पड़ जाएं, आप हमें इजाजत दें कि हम अपने आप को नामर्द बना लें, कोई ऑपरेशन करके या कोई दवा खा के,
ताकि हम बुराई से बचें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये काम करने की तुम्हें इजाजत, नामर्द बनने की इजाजत। क्यों? फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, तुम निकाह की तरफ जाओ, मजबूर होके निकाह करो ताकि तुम्हारी औलाद हो। अल्लाह ने इतनी शदीद ख्वाहिश इसलिए रखी है ताकि तुम मजबूर होकर किसकी तरफ जाओ, ना चाहते हुए भी निकाह करो तुम। आप मुझे बताओ उनके लिए कितनी टेंशन थी, वो अपने आप को खसी करना चाह रहे थे, शदीद टेंशन में होंगे ना, लेकिन ना उनका ख्याल आया कि भाई मैं हैंड प्रैक्टिस के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता हूं और अपनी टेंशन को मैं खत्म कर लेता हूं। ना पैगंबर ने उनको कोई मशवरा दिया। क्यों? अरब इस चीज से वाकिफ नहीं थे, ये था ही नहीं। तभी हमें, मैं जब इसके खिलाफ बात करता हूं ना, हैंड प्रैक्टिस के खिलाफ, तो बाज लोग कहते हैं इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, कोई हदीस नहीं है। भाई हदीस इसलिए नहीं है कि सहाबा में ये अमल था ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लड़कों से बदफेली की है तो कुरान ने उसको जिक्र कर दिया, वरना अरबों में ये लड़कों से बदफेली भी नहीं थी। कोई एक वाकया हमें नबी के दौर में नहीं मिलता कि किसी ने ये काम किया हो। हालांकि बुत परस्ती थी, शिरक था, सब कुछ, ये नेचुरल नहीं है। इन चीजों की तरफ इंसान जब जाता है जब गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात को भड़का रहा हो और हलाल का ऑप्शन उसके पास बंद हो चुका हो। देखो भूख आपको लग रही हो, रोटी ना मिले तो फिर आपके सामने जो चीज आएगी, एक वक्त कोई गुटखा भी रखा होगा ना, आप खा लोगे उसको, आहिस्ता आहिस्ता आपको गुटके की आदत पड़ जाएगी। फिर आपको रोटी में वो मजा नहीं आएगा जो किसमें आएगा, गुटके में मजा आएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि इस तरह से, भाई ये तो है ही नहीं, ये तो नेचुरल ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को इन तमाम बुराइयों से बचाएं, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से बुराई हो जाती है, आदत पड़ चुकी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं आदत छोड़ने का। ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि डॉक्टरों ने दिमाग ऐसा खोपड़ी नौजवानों की खराब कर दी है कि पहले नौजवान ये बुराई करके तौबा करते थे, उलमा के पास आते थे कि यार हमें कोई तरीका बताएं, हम ये बुराई छोड़ें। अब डॉक्टरों ने इतना प्रोमोट कर दिया, बास डॉक्टरों ने, सारों की बात नहीं कर रहा, कि अब लोग कहते हैं इसको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें क्या जरूरत है भाई इसको हम छोड़ दें, कोई जरूरत ही नहीं हमें इसके छोड़ने की। तो पहले ये समझे कि ये नुकसानदेह है। अब छोड़ने का तरीका क्या है? देखो, किसी काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ेगी। सबसे पहला काम तो फौरन से पहले निकाह। इसमें बाज जाली हकीम डराते हैं कि अबे तुम तो लुट गए, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें तो इतना नाइट फॉल हो गया, तुम तो यूं दिन दिन में 6-6 दफा करते हो, बीवी के काबिल रहे नहीं हो। और भाई अगर डिले कर दिया ना तो और नुकसान होगा। फौरन नेचर पे आ जाओ, उससे इस बुराई को छोड़ने में क्या होगी? आसानी। आहिस्ता 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 जब छोड़े रखोगे ना, आहिस्ता 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 नेचर, आप अपनी नेचर पे चलना शुरू हो जाओ। जैसे गलत चीज करने से गलत की आदत पड़ती है, तो छोड़ने से छोड़ने की आदत हो जाती है। कितने लोग हैं गुटखे खाते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं? मैं एक दोस्त का वाकया सुनाता हूं ना, उसको कोई बहुत खतरनाक नशे की आदत पड़ गई थी। उसने मुझे खुद अपना वाकया सुनाया, कह रहा मुझे आदत पड़ गई, तो इतना खतरनाक नशा था। कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलते हैं। कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को किसी कमरे में, घर में ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था। कह रहे मैं मुझे पता था जुम्मा पढ़ने गया ना, वही पुराने दोस्त जो नशा करते हैं वो मिल जाएंगे, फिर मुझे नशे का शौक हो जाएगा। 6 महीने कह रहे मैंने घर के अंदर टेंशन में गुजारे, किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद वो खतरनाक नशा छूट गया। कह रहे मैं बहुत डिप्रेशन में आता, सिर्फ पागलों की तरह मेरी कैफियत हो जाती। मैंने कहा मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को से उस नशे के असरात क्या हो गए, खत्म। अब माशाल्लाह फिटफाट है, आप उसके चेहरे की रौनक देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसी तरह याद रखो, जो काम, ये जो गलत तरीके से ये जो फौज फिल्में देखते हैं लोग, या अपने आप को अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये भी असल में एक जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इसको भी कैसे छोड़ा जाएगा कि ये काम करना छोड़ो? एकदम नहीं छूटता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। हमेशा एक काम किया करो कि जब भी आपसे ये गुनाह हो ना, अपने आप को सजा लाजमी दो। समझ रहे हो? किसी को हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की आदत हो गई है, किसी को फौज फिल्में देखने की आदत हो गई, गुनाह करके अपने आप को ऐसे ना छोड़ो बेलगाम। आपने क्या करना है, जब आपसे गुनाह हुआ, आपने कोई जुर्माना रख लो अपने ऊपर, या नफली रोजा रख लो कि मैं 2 रोजे रखूंगा, 1 रोजा रखूंगा। वो हर आदमी की आदत कितनी है और वो कितनी सजा अफोर्ड कर सकता है, उसकी हर एक की इसमें अलग कंडीशन है। मैं बार बार वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत पड़ गई कनाडा में। उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे कहा भाई जब भी सिगरेट पियो ना, आपने, उस वक्त 10,000 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तानी, 7-8 साल पुराना वाकया हो गई। मैंने कहा 10,000 रुपए जो डॉलर के हिसाब से पाकिस्तानी 10,000 बनते हैं, वो आपने सदका करने हैं। लेकिन मैंने कहा ये सदका छोड़ना नहीं है आपने। 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वो चाह रहे थे कि मैं ज्यादा दूं। मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ये होगा कि आप दोगे नहीं,
थोड़ी रकम हो। वो क्या करते, जब सिगरेट पीते 10,000, जब सिगरेट पीते 10,000। मुझे उन्होंने कहा मेरी तो आदत छूट नहीं रही। मैंने कहा ये 10,000 देते रहो आप, इससे ये होगा कि गुनाह करते रहने से ना गुनाह की क्वांटिटी बढ़ती है, कम से कम बढ़ेगी नहीं। जितनी पी रहे हो ना